للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو الف لام میم سے لے کے اب تک اتنے سارے احکام بیان ہوئے، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ان احکام پر عمل کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے دل میں کوئی چیز ظاہر کرو گے، یعنی جو چیز تمہارے دل میں ہے وہ زبان پہ لا کے ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو گے، اللہ اس پہ بھی تمہیں پکڑے گا. یعنی برائی کا ارادہ کرنے کی بھی کبھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کا عدل اور انصاف. ایسا انصاف ہے اور ایسا احتساب قائم ہوگا کہ جس نے برائی کا عزم کیا ہوگا، دل میں ہے پکا ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس پہ بھی اللہ پکڑے گا. اور اگر اس کو زبان سے ظاہر کر دیا یا عمل سے ظاہر کر دیا، یعنی اس ارادے کو عملی وجود بخش دیا، تو بھی اللہ اس پہ پکڑے گا. یہ اللہ کا محاسبے کا نظام ہے بہت سخت. تو جو اللہ دل کے مضبوط ارادوں پر بھی پکڑتا ہو تو آپ اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان احکام کو فالو کریں، ان احکام پر عمل کریں. دوسری بات، کسی کے عذاب سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے، کسی کی گرفت سے بچنا، پکڑ سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ سزا دینے والے سے آپ اپنے آپ کو چھپا سکیں، آپ کوئی جرم چھپ کے کر سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اگر دل میں بھی ارادہ کرتے ہو، اس ارادے پر بھی اللہ تمہیں پکڑے گا. تو دل میں ارادہ تو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ معلوم ہے. تو جو اللہ دل کے ارادوں پر مطلع ہے، وہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال پر کیسے مطلع نہیں ہوگا؟ وہ تم اپنے اعمال کو اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے. یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گناہ پہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ، کفر کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اس سے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ گناہ ہیں جو کفر اور شرک سے کم درجے کے گناہ ہوں، یعنی شرک اور کفر سے کم درجے کے جو گناہ ہوں گے، یعنی عملی کوتاہی، وہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے. نہیں چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور رمضان کا روزہ چھوڑنے والے، چغل خوری، بہت ساری وعیدیں حدیث میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش گوئی دی ہے کہ بہت سے گناہ گار مسلمان جہنم میں سزا پانے کے بعد نکلیں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سوں کو اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی بخش دے گا. تو یہ اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ عملی کوتاہی اگر کسی سے ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے لازمی سزا نہیں رکھی. اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو اب بخشے گا کس کو، اس کے بھی دوسری احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر بخشش کریں گے ان لوگوں کی جن کے لیے پیچھے دعائیں ہو رہی ہوں گی، یا ان کی کوئی ایسی نیکی ہوگی جو ان کے گناہوں کو کھا جائے گی. اس کی بہت ساری تفصیلیں احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا، تو اللہ کو نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ نیکی اس کے گناہوں کو کھا گئی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی برائی ایسی ہو کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. تو اس بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے جانور کو مارنے کا عذاب اس عورت پہ یہ آیا کہ اس ظلم نے اس عورت کی ساری نیکیوں کو کھا لیا. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی ہمیں بخشوانے کا ذریعہ بن جائے یا کون سا گناہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اصول یہی ہے کہ آپ نے ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، شاید اس امید پر کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور ہر گناہ سے بچنا ہے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ میری تباہی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا اس میں شفاعت بھی ہوگی پیغمبروں کی، اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی شفاعت بھی ہوگی. بہت سے لوگ شفاعت کی برکت سے ان پر عذاب ختم ہو جائے گا. بعض کا عذاب ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. تو اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ گناہ میں اصل یہ ہے کہ سزا ملے گی،
پھر اللہ کی رحمت سے کسی کو اللہ بخش دے، کوئی سبب بنا دے، تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ گویا ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہر گناہ کرنے والے کو لازمی سزا ملنی چاہیے، بہر صورت سزا ملنی چاہیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم قدرت رکھتے ہو یا میں قدرت رکھتا ہوں؟ بادشاہ میں ہوں، قانون وہ چلے گا جو میں بناؤں گا، تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے، میں چاہوں عذاب دوں، چاہوں تو میں سزا دے دوں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کی بخشش کسی دوسرے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو برائیوں سے بچ، تو نیکی کے کام کیا کر، تو بچتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کہنا نہیں چاہیے ایسے، یہ تو بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے، بھائی تم گناہ سے بچو، بھائی صحیح کہتا تھا۔ لیکن ایک دن بھائی نے اس کو کہہ دیا، جو نیک بھائی تھا اس کا، اگر آپ ایک پرفیوم لور ہیں اور اب آپ کچھ نیو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عادل قادری برانڈ کا تابش 76 پرفیوم خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اب یہ بہت خطرناک جملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے کہا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر علی فلان، کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھائے کہ میں بخش نہیں سکتا؟ تو اللہ کو غضب آیا، اللہ نے اس جملے کی نحوست کی وجہ سے اس نیک آدمی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔